باب من أعاد الحديث ثلاثا ليرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بلغت ثلاثا. وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. یہ جو روایت ہے باب ہے 30ویں نمبر کا باب، باب من اعاد الحدیث ثلاثا، اس شخص کے بارے میں جو اپنی بات تین مرتبہ دہرائے. جیسے کہ وہاں حضرت 3 مرتبہ دہرائے رضیت باللہ ربن، رضینا باللہ ربن 3 مرتبہ دہرائے. اس پر امام بخاری نے باب قائم کر دیا 3 مرتبہ دہرانا، تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ 3 مرتبہ دہرانا کیوں ہے؟ یہ سمجھ میں آنے کے لیے کہ سمجھ جائیں کہ یہ جو اہم بات ہے یہ کوئی 3 باتیں، ایک تو اہمیت سمجھانا مقصود ہے یا مضمون سمجھانا مقصود ہے، نہیں اس کے سلسلے میں سنگین تنبیہ ہونا سمجھانا مقصود ہے. یہ کتنی قابل لحاظ چیز ہے، قابل قدر چیز ہے، کتنا اس سے بچنا چاہیے، کتنا اس سے دور رہنا چاہیے، وہ سمجھانا اصل مقصود ہوتا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی عادت شریفہ یہاں نقل فرمایا. خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الا وقول الزور، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے جھوٹی باتوں سے بچو. لا یزال یا وما زال یکررها، اتنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو دہراتے رہے کہ آپ 3 سے بھی زیادہ مرتبہ دہرا چکے. اقل القلیل 3 مرتبہ. یکررها کا لفظ جو استعمال ہوگا، بھئی بار بار کہا گیا تو بار بار اس وقت کہا جائے گا جب کم از کم 3 بار کہا جائے. جب 3 بار کہا جائے تب کہا جائے گا بار بار. یہ اقل القلیل مدت، اقل القلیل عدد وہ کیا ہیں؟ وہ 3 عدد ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تھا. تو یہ 3 بار آپ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں سنگینیت دل کے اندر پیدا ہو جائے. جھوٹی الزام لگانا، جھوٹی بات بولنا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو آپ نے سمجھایا. روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی اس مجلس میں جاتے تو مجلس کے ابتدا میں، درمیان میں، انتہا میں آپ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر السلام علیکم. بعضوں نے کیا فرمایا، آپ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ 3 مرتبہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے والوں کو آپ سلام کرتے تھے تاکہ تمام لوگوں کے طرف متوجہ ہو جائیں، توجہ ہو جائیں. اب یہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 سلام کہنا، اس کی طرف محدثین زیادہ رائے قائم نہیں کرتے، بلکہ وہ سلام کے مجمع بڑا ہوتا تھا. انتہا میں آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، ان لوگوں نے جواب دے دیا. درمیان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، انہوں نے جواب دے دیا. انتہا میں آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، انہوں نے جواب دے دیا. تو اس طرح 3 سلام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور آج بھی آپ حضرات بھی اگر کسی مجمع میں جا رہے ہیں تو مجمع کے انتہا میں، وسط میں، ابتدا میں آپ 3 سلام کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. تو 3 مرتبہ. اسی طرح آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، اہمیت کے قابل بات ہوتی تھی تو اسے 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے. جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن همرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو 3. درمیان میں چھٹی تو نہیں.
دو ابدا کی روایت نقل کی ہے، ایک ہی روایت ہے. ہاں اچھا، تو یہاں حضرت نے دیکھیے یہاں 2 مرتبہ نقل ہو گئی. تو حضرت مسدد کی روایت ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ سفر سے بالکل پیچھے رہ گئے. پیچھے وہ سفر میں ہم بھی شریک تھے، تو ہم لوگ جب پیچھے رہ گئے اور آپ آگے بڑھ گئے تو ہم دھیرے دھیرے چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے. جب ہم پہنچے تو وقت بالکل نماز کا وقت قریب الختم تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، بس غروب آفتاب ہونے ہی والا تھا. ہم لوگ وضو کر رہے تھے، اتنا جلدی وضو کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کی ایڑیاں صحیح طریقے سے دھلی نہیں، صحیح طریقے سے پانی ڈال کر اسے رگڑے نہیں. تو ہم اتنا فاسٹ وضو کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا گویا پیروں پر ہم مسح کر رہے ہوں. یا بعض لوگوں کو اس میں ایک شیعوں کے اعتبار سے ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ سفر میں تیمم کے قائل تھے. بعض لوگ سفر میں تیمم کے، جیسے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کسرے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو وہ مسح کی طرف اطلاق ہے، فتح کے ساتھ پڑھا جائے وہ مغسولہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وہ جو ارجلکم والی قرات ہے، ارجلکم، وہ قرات کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ موزے پر سفر میں مسح کر لیا کریں اور حضر میں آپ پیر دھو لیا کریں. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا جیسے کہ شیعہ، کہ انہوں نے یہ سمجھا سفر اور حضر دونوں میں مسح کرنا چاہیے، تو وہ لوگ مسح کرتے تھے، سفر میں بھی مسح کرتے تھے اور حضر میں بھی مسح کرتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کا جواب ہے فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسح کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ منافقین کی جماعت ہو، اس لیے کہ شیعہ جو تھے وہ منافقین ہی سے تھے. تو منافقین ہو سکتا ہے اس زمانے میں وہ لوگ عام پیروں پر کیا کرتے ہوں، مسح کرتے. جیسے کہ آج بھی آپ چلے جائیں شیعوں کے یہاں واش بیسن ہے، واش بیسن میں وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، مسح کریں گے، سر پیر میں بھی مسح کر لے کر چلتے رہیں گے، نوزہ ووزہ نہیں، خالی پیر میں. تو اس عمل کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بلند آواز سے فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ لگے، ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ لگے. کیا مطلب؟ جو لوگ اس طرح سے وضو کرتے ہیں یہ وضو نہیں ہے. جاؤ پیر اچھی طرح دھو کر آیا کرو. اور آپ حضرات کو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ فرض کے لیے نص قطعی ضروری ہے اور فرض کے لیے جہنم کی وعید بھی ضروری ہے. اگر کوئی چیز کی فرضیت ثابت ہونے کے لیے نص قطعی میں واضح حکم ضروری ہیں، اسی طریقے سے اس کے ترک کرنے پر جہنم کی وعید ضروری ہے. جیسے نماز ترک کرو تو جہنم کی وعید، روزہ ترک کرو تو جہنم کی وعید. اسی طریقے سے یہاں پر وضو ترک کر رہے ہیں، پیر دھونا، تو جہنم کی وعید آپ نے بیان فرمایا. اس سے پتہ چلا پیر کا دھونا فرض ہے، اس میں آ کر کسی طرح کی کمپرومائزنگ نہیں چلے گی. تو اس بات کو یہاں پر نقل فرمایا. تو آپ نے کہا ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ. اب کیا فرماتے ہیں علماء؟ اس سے پہلے بھی شاید یہ روایت جب گزری 60ویں نمبر پر تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی تھی، وہ یہ کہ عقاب جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. یعنی جو لوگ اس طرح کے ناقص وضو کرنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ لوگ جائیں گے جہنم میں. ایڑی جب جہنم میں جائے گی تو ایڑی اس کے لیے اسکرو نکال کو خالی ایڑی کو بھیجتی ہیں کیا؟ صاحب ایڑی بھی جائے گا، صاحب ایڑی بھی جائے گا، خالی ایڑی نہیں جائے گی، صاحب ایڑی بھی.
ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جب کہا گیا کعبین کا ٹخنے کے نیچے پیجامہ اگر ہو تو وہ کعبین کا حصہ جہنم میں جائے گا، جو ذکر موجود ہے اس سے علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ازار ایسے پہننے کا عادی ہو گیا ہے اس کی ایڑی، اس کا ٹخنا جائے گا جہنم میں، تو ساتھ صاحب پیجامہ بھی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے، اعوذ باللہ۔ تو پناہ مانگنا چاہیے علامہ الحفیظ، اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بچنا بھی چاہیے، بچانا بھی چاہیے۔ جی باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يتقوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونه إلى المدينة. یہ باب ہے مرد کا عورت کو سبق پڑھانا یا اپنے اہل و عیال کو سبق پڑھانا. امتہ اپنے باندی کو، وَأَهْلَهُ اپنے اہل و عیال کو، یعنی جو اپنے محرم ہیں محرم کو سبق پڑھانا، تعلیم دینا. اس سے پتہ چلا کہ نامحرموں کو مرد حضرات پڑھا نہیں سکتے، سنا سکتے ہیں، بیان سنا سکتے ہیں، لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ نامحرموں کو بغیر محرم کے دینا ناجائز ہے. یعنی مثال کے طور پر نامحرم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت والا بھی نامحرم ہیں، بیٹھ کر تعلیم دے رہے ہیں دین کی. ارے بھئی ناجائز تعلیم ناجائز ترتیب سے جائز نہیں ہے. جائز تعلیم کے لیے جائز ترتیب چاہیے، جائز باتوں کے لیے جائز ماحول چاہیے. آپ ناجائز ماحول میں جائز تعلیم دے رہے ہیں، وہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جیسے بیت الخلاء میں ذکر کرنا منع ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر بول کو بیت الخلاء میں ذکر کرنے لگ پڑے تو ارے ماحول تو ناجائز ہے، وہاں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں چپ رہنا چاہیے. سرکار نے سکھایا باہر آتے ہی غفرانہ کا فوراً اللہ سے مغفرت چاہو کہ اتنی دیر تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے غافل رہی، اور ہونی بھی چاہیے. بیت الخلاء میں وہ محل ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے جو جیسے تعلیم و تعلم کے لیے بھی استاد شاگرد کے درمیان محرم کا تعلق بھی چاہیے. اگر مرد حضرات پڑھا رہے ہوں تو نامحرموں کو نہیں پڑھا سکے، نامحرموں کو نہیں پڑھا سکتے. ہاں البتہ سنا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ وہ کہیں ہیں یہ کہیں ہیں، سنائیے، لیکن ایسا سامنے بیٹھ کر پڑھانا یہ جائز نہیں ہے. کہ علم سینے سے سینے کی طرف منتقل ہوتا ہے. اس سے میرے پیاروں سامنے بیٹھیے، اور سینے سے سینے میں منتقل ہونے کے لیے نظر اس کے لیے بہترین دروازہ ہے. اس لیے آپ ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آپ بغور سماعت فرمائیں. اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں. کیا ہوا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ یہ جو بات لائے وہ یہ کہ تعلیم سمجھانے کے لیے تین بار کہنا. تو کسے سمجھانا؟ اپنے اہل و عیال کو تین بار سمجھا سکتے ہو، اپنے متعلقین کو مرد حضرات کو تین بار سمجھا سکتے ہو. ہاں تین بار نامحرموں کو سمجھانے کی اجازت نہیں ہے. نامحرموں کو پردے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، بے پردہ ہو کر سمجھانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے کہا 3 چیزیں وہ ہیں جس میں ڈبل اجر ہیں. ایک وہ انسان رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، ایک انسان ہے جس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور حضور پر بھی ایمان لایا. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، حضور پر بھی ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے. اسے ڈبل اجر ملے گا. اس نبی پر ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا
اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے کا بھی اجر ملے گا، بلہ اجران۔ ایک دوسرا ہے، وہ کون؟ والعبد المملوک، غلام، اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو اسے بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ کی تابع داری کا بھی، حقوق اللہ ادا کرنے کا بھی اور حقوق العباد ادا کرنے کا بھی ڈبل ثواب ملے گا، یہ فرمایا۔ اور تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا وہ رجل کانت عندہ امہ، اس کے پاس بیوی ہیں، امتن ہے، یتعوہا، وہ اسے وطی کرتا ہے یعنی اپنی خواہشات پورے کرتا ہے، فأدبہا، اور اسے اس نے ادب بھی سکھایا، قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھایا، اور پھر اس نے فاحسن تأدیبہا، بہترین اسے مؤدب بنایا، بہترین خلیق والی، اخلاق والی بنایا، وعلمہا، اور اسے علامہ بھی بنا دیا، علامہ فہامہ بنا دیا، بہترین تعلیم دی، فأحسن تعلیمہا، اور اس نے بہترین تعلیم عطا فرما کر اس کی تعلیم کا حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ وہ عالمہ، فاضلہ، محدثہ ہو گئی۔ پھر اسے اس نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اسی سے شادی کر لیا، تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تعلیم سکھانے کا اور ہر طرح کے بہتر سے بہترین بنانے کا، اور بہترین بنا کر اب جو زوجہ بن کر آ رہی ہیں وہ باندھی نہیں، عالمہ، فاضلہ، محدثہ زوجہ بن کر آ رہی ہیں، آزاد کرنا ایک احسان ہوا، تعلیم دینا ایک احسان ہوا، اور پھر ہمیشہ کے لیے احسان یہ ہے کہ اس نے اپنی زوجیت میں اسے لا لیا، اسے آوارہ نہیں چھوڑا، تو اس پر اللہ رب العزت ڈبل اجر دیں گے۔